دمشق میں ایک بڑی مسجد جو جامع مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک طالب علم کو جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں ساکن تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ اس کے پاس تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اس حالت میں ہوں کہ شرعاً حتیٰ کہ مردار اور یا ضرورت کے مطابق چوری جائز ہے، اس لیے اسی بنا پر چوری کا راستہ بہترین راہ تھی۔ شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلہ میں واقع ہے اور وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور چھتوں سے ہی سارے محلہ میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ جوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلہ کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت سے جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو بھوک کی مانند اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور یہ مکان ایک منزل تھا۔ فوراً باورچی خانے میں پہنچا، دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی پر بھی پرواہ نہیں کی، بینگن کے دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نکالنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا۔ اللہ اکبر! اپنے آپ سے کہنے لگا کہ خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، پشیمانی ہوئی اور استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیچکی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔ مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا۔ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے، ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں آئی، شیخ سے کچھ گفتگو کی اور طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا کہ یہ خاتون آئی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں ہے اور اس کا دنیا میں سوائے ایک ضعیف چچا کے کوئی عزیز اور رشتہ دار نہیں۔ اپنے چچا کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں اور وہ اس وقت اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ورثہ میں ملا ہے، اب یہ آئی ہیں اور اس ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو شرعاً اس کا شوہر ہو اور اس کا سرپرست، تاکہ تنہائی اور بدنیت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے ہاں کر دی اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کی طرز پر قبول کرتی ہو؟ اس نے بہت ہی مثبت جواب دیا کہ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا اور پھر اس خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا، اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال سے حیران ہو گیا اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہی گھر جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے کچھ کھانے کے لیے لے آؤں؟ تو شوہر نے کہا کہ ہاں۔ اس نے دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا؟ اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان رونے لگا اور اپنا قصہ اس کو سنا دیا۔ زوجہ نے کہا کہ یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ بہت خوبصورت اور قابل غور یہ واقعہ ہے، یہ ویڈیو ہے، آپ نے دیکھی
اور جو سبحان اللہ تعالی جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے، پوری کہانی کا نچوڑ ہے جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے مقابلے میں بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔